www.attableek.com, the reviver of Iman. کی مذاق، انبیاء کی مذاق اچھی چیز نہیں ہے. یہ آج جو 31 کی نائٹ شروع ہو رہی ہے نا، پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، یہ تمام کی تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذاق ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس لیے تھی؟ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اسراف کا حکم دیا ہو، فضول خرچی کا حکم دیا ہو، نقصان پہنچانے کا حکم دیا ہو، آگ لگانے کا حکم دیا ہو، کسی کے گھر کو ویران کرنے کا حکم دیا ہو، شراب کا حکم دیا ہو، زنا کا حکم دیا ہو، جوئے کھیلنے کا حکم دیا ہو. کوئی نبی نہیں، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے شراب کی اجازت نہیں دی، کسی نے زنا کی اجازت نہیں دی، کسی نے جوا کھیلنے کی اجازت نہیں دی، کسی نے کسی کے گھر کو ویران کرنے کی، آگ کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی، آتش بازی کرنے کی کسی نے اجازت نہیں دی. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. افسوس کہ وہ تو نالائق ہے جو کر رہے ہیں، وہ اپنے مذہب کے ناواقف ہیں، انہیں اپنے مذہب کا پتہ نہیں، انہوں نے اپنے مذہب کو رسومات میں بدل دیا، ان کا مذہب ناچنا اور کھیلنا رہ گیا. لیکن قرآن پر ایمان لانے والا مومن بھی یہ کرنے لگا، یہ بھی آتش بازیوں میں لگ جاتا ہے، یہ بھی پتنگ چگانے میں لگ جاتا ہے. یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ان کا مذہب ہے غیروں کا، یہ ان کا مذہب ہے، پتنگ بازی ان کا مذہب ہے، انہوں نے اپنا مذہب سمجھا اس کو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عمل کسی کا مذہب بن جائے، مذہب مشابہت تب کہی جائے گی جب وہ مذہب ہو، مذہب نہ ہو تو کوئی یاد نہیں. یہ ان کا مذہب ہے، اب ان کے مذہب کے عمل کو ہم کریں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی کر دے گا. جاؤ حامان، فرعون، قارون، شداد، نمرود، جاؤ ان کے ساتھ. من تشبہ بقوم فہو منہم. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک ہلا دینے والی بات غنیت الطالبین میں لکھی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بڑے پیر رحمت اللہ علیہ، کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا مقام میں پہلے بتاؤں کون ہے وہ. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر الہام فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام ولیوں کا امام بنایا. حضرت نے اپنے مجمع میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو تمام اس وقت جتنے اولیاء موجود ہیں ان کا مجھے امام بنایا. تو کسی ولی کو پتا چلا، اس نے یوں کہا کہ سب کے سر پر تو عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہوگا، میرے سر پر نہیں ہے، یعنی میں ان کے تابع نہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میرا پاؤں اس کے سر پر نہیں تو پھر شیطان کا پاؤں ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کا ولی تھا، لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس توہین کی وجہ سے اور اس بات کی بنیاد پر ہوا یہ کہ وہ نصرانی ہو کر دنیا سے روانہ ہوا. یہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام. یہ کیا فرماتے ہیں؟ جملہ سنو. فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر تم نے غیروں کی مشابہت اختیار کی اور غیروں کے طریق کو تم نے اپنایا، ان کے رواجوں کو، ان کے مذہب کی باتوں کو تم نے اپنایا، فرمایا کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ قبر سے اٹھائے گا ہی اللہ تو ان غیروں کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. قبر سے اٹھتے ہی تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا. اب کیا نبی جب تمہارا ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں دیکھے گا تو کیا نبی ہماری سفارش کریں گے؟ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. ہمیں کیا مل جاتا ہے اس کے ذریعے سے؟ ہمیں کیا نفع ہوتا ہے اس کے؟ صرف یہ ہے کہ نفس راضی ہو جاتا ہے. ہمارا مذہب تو یہ ہے